تم خیر سے ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمد للہ، چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور ہم آیت نمبر الحمدللہ 60 آیتیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یہاں تک جتنا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا، ان کو اپنی کچھ نعمتیں یاد دلوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے عہد پورے کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ باتیں کرنے سے روکا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچ دیتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عہد توڑتے ہو، ہے نا، اور تم جو ہے اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کو بتاتے ہو، ہے نا۔ تو کچھ چیزوں کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ چیزوں کو ان کو کرنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن جو ہے کوئی بھی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا، نہ اس دن کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات جو اللہ تعالیٰ نے کیے اور جو ان کی روش رہی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بیان کی، ہے نا۔ پھر اب دیکھیں وہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دلا کر جو ہے وہ ادھر ارض مقدس لے آتے ہیں۔ تو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور بیچ بیچ میں ان کا بھی ذکر ملا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو اپنا بچڑا بنا لیا، ہے نا، اور اس کی پرستش کرنے میں لگ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو ٹوکا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ان کو نوازا، پھر سے انہوں نے بیعت بھی کری اور کہا کہ موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر، اور تم جو ہے وہ کیا کرو، رب کو دکھا دو اپنے، ہے نا، ہم جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے عذاب اتارا، اور یہ سب کے سب مر گئے، لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ پھر یہ میدان تیہ چلے گئے، وہاں پر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ فلسطین کی جگہ جائیں اور وہاں پر جا کر وہ جو قوم وہاں پر رہ رہی ہے اس قوم کو جو ہے وہاں سے نکالیں اور خود وہاں پر کیا کریں، رہنے لگے، اسی جگہ کے لیے آپ لوگ بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جانے سے وہاں پر انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور ہم یہاں پر دیکھیں گے، جاؤ تم جا کر لڑو۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور سزا کے طور پر میدان تیہ میں وادی سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے کر ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، نہیں، بلکہ بہت اچھے اچھے ان کے لیے انتظام کیے، اور ایسے انتظام کیے جو کسی بھی قوم کے لیے نہ تو اس سے پہلے ہوئے اور نہ ہی اب بعد میں ہوں گے، ہے نا۔ بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کیا، وہ بادل جو ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا تھا۔
پھر ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا، گھر بیٹھے فری کا بالکل نیوٹریشس ان کو کھانا ملا کرتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بستی میں داخل ہو تو وہاں پر حتتن کہتے ہوئے جانا، تو یہ ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے اوپر کیا اتاری؟ وبا اتاری ہے نا۔ پھر ہم نے وہاں اس کے بعد پڑھا کہ یہی میدان تیہ میں پھر سے آ گئے، اور ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جا کر شکایت کی کہ کھانا تو ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں پانی دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور بہت بڑا احسان کیا کہ پانی پتھر پر عصا موسیٰ علیہ السلام کا لگوایا، اور اس سے کیا ہوا؟ 12 چشمے وہاں سے پھوٹ نکلے، ہے نا۔ اور ہر قبیلے کا اپنا ایک چشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ان میں سے کھاؤ پیو، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، ٹھیک۔ یہاں تک ابھی تک ہم نے ذکر پڑھا۔ اب جیسے کہ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ان کی ایک اور بے صبری، ان کی ایک اور بے ادبی، وہی ہم آج دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ کوئی ورڈ ٹو ورڈ کرے گا؟ یہاں اسکرین پر میں نے لگایا ہوا ہے۔ کوئی کر لیجئے دیکھ کر۔ جی کنزا آپ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم وعلیکم اللہ السلام۔ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا آواز چلی گئی آپ کی کنزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ واو اور از جب یاد کرو جب قل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لن ہرگز نہ ہم نصبر صبر کریں گے، علی پر طعام کھانے پر، واحد ایک ہی، واو فا او تو اد آپ پکاریے، لا لیے نہ ہمارے لیے، رب کو، کا آپ کے، یا وہ یخرج وہ نکالیں گے، لا لیے نہ ہمارے، من سے ما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، اردو زمین، من سے بقلی سبزی، ہا اس کی، واو اور قصص ککڑی، ہا اس کی، واو اور قومی کچی کیا لکھا ہے گندم، ہا اس جی کی، گندم گیہوں۔ واو اور بچی کیا لکھا ہوا ہے، واو اور وقصائها وفومها۔ رفو میں حوادثیہ وبصلیہ، واو اور اداسی مسرور، ہا اس کی، عدسی واو اور عدسی واو اور مسرور۔ بصلی پیاز، ہا اس کی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو آپ دیکھیں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ ایک فعل چھپا ہوتا ہے، اذکر، ہے نا، اذکر، اور یاد کرو جب، ٹھیک، وَإِذْ اور یاد کرو جب، قُلْتُم تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ،
لن نصبرا، ہرگز ہرگز بھی ہم صبر نہیں کریں گے، اللہ طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، تو ہمارے لیے پکاریے، ربک، اپنے رب کو، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے گا، ما تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، سبزی اس کی، من بقلھا، سبزی اس کی، وقثائھا، ککڑی اس کی، وفومیھا، اور گندم اس کی، وعدسیھا، اور مسور اس کی، وبصلیھا، اور پیاز اس کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں نے ابھی آدھا کیا ہے یہ آیت، آیت کافی لمبی ہے تو یہ کئی پارٹس میں ہوگی، ٹھیک ہے، ایک پارٹ میں نہیں ہوگی، تو یہی پارٹ ابھی دیکھ لیجئے اس کا۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ بات تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا، ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ اچھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے تو سب لوگ شو بھی ہو رہے تھے اور میرا مائک بھی اوپن تھا، بالکل بھی آواز نہیں آئی۔ آ رہی ہے الحمد للہ۔ اچھا اچھا، ارے چلیے، میں نے تو اچھی خاصی بات بتا، بالکل شروع سے کچھ بھی نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں ایک اور واقعے کا یہاں پر ذکر کیا ہے اور یاد دہانی کروائی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے، اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کیا، ان کے رہنے سہنے کا اور سائے کا بھی انتظام کر دیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو رب ان کو ہیرا دے سکتا تھا، مانگنے پر خزانے ان کے اوپر لٹا سکتا تھا، اس رب سے انہوں نے ککڑی، سبزی، گیہوں، دال اور پیاز مانگنا شروع کر دی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن یہ اڑے ہی رہے اپنی بات پر، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور پھر آیت کے اینڈ میں آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور ذلت اور محتاجی سے پھر یہ دوچار ہوئے، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنا بھی کیا ہے؟ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی کیا ہے ٹوٹے، اگر تمہیں وہ بھی چاہیے، نمک بھی چاہیے، تو تم کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہے نا؟ تو لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، اچھی خاصی کوانٹٹی میں ہمیں مل رہی ہے، تو اس کے باوجود ہم اسی چیز کا الٹرنیٹ، وہ بھی بیکار سا الٹرنیٹ مانگنے لگے، تو یہ تو بہت بری بات ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس سے کیا مانگے انسان؟ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ نواز سکتا ہے، انسان کو نوازنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا نواز سکتا ہے، اتنا نواز سکتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنے کی بجائے انہوں نے کیا ہے، سبزی کی ڈیمانڈ، پیاز کی ڈیمانڈ، ہے نا، مسور کی ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، تو جب تم نے کہا، یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، پھر سے ابھی یہاں پر دیکھیے ان کے خطاب کرنے کا انداز بے ادبی بھرا ہے نا، جیسے کوئی اپنے بچے کو پکارتا ہے یا کسی دوستوں کو پکارتا ہے، او بات سننا ذرا، اور یہ بات سننا، اور یہ کام کرنا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے پھر سے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ اچھا، آواز آ رہی ہے، جن کو آواز نہیں آ رہی ہے ایک بار کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن ہو جائے، نیٹ ورک کی پرابلم رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جیسے اپنے دوستوں کو، بچوں کو بلاتے ہیں، اپنے برابر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، رتبے میں بھی، مرتبے میں بھی اپنے برابر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کس طرح نبی کریم کے ساتھی ہیں، کا ایٹیٹیوڈ ابھی آئی آواز میری؟ ابھی آئی؟ ابھی آئی؟ بار بار بیچ میں سے چلے جا رہے ہیں،
میں نے کچھ پڑھایا نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ صحابہ اکرام جو تھے نا ہمارے، آواز نہیں آئی میری؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ صحابہ اکرام کا ہمارا طریقہ کیا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا. کبھی بھی آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا کبھی بھی، تو آپ سوچیں صحابہ اکرام کس طرح پکار سکتے تھے، ہے نا. تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہے نا، فدا کا یا نبی اللہ. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے. پھر جو آس پاس کے وہ ہوتے تھے بدو وغیرہ جو لوگ ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے اس طرح سے پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات نازل کی اور اس میں صحابہ اکرام کو ایٹیکیٹ سکھائے. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو جب وہ سورہ اتری تو صحابہ اکرام جو ہے وہ بات کرنے سے بھی کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات کریں اور کوئی بید بھی ہم سے ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیتیں نازل فرما دے ہمارے لیے بھی، جیسے ان بدوؤں کے لیے نازل فرمائی. تو بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لیا کرتے تھے صحابہ اکرام جب بات چیت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ، آپ کو میں نے پہلے ہی بتائی ہے بات کہ قرآن مجید میں آپ کو دکھے گا کہ یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ ہی کہہ کر بلاتا ہے، ٹھیک ہے، نام لے کر، اور ایسے جیسے اپنے دوستوں کو بلایا جاتا ہے ایسے ہی، ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ اپنے بڑے، اگر وہ چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں، ہماری ایج کے ہی ہوں، ہے نا، اگر وہ، جب میری آواز بریک ہونا میسج کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. ابھی تو صحیح آ رہی ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے برابر کا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے رتبے میں بہت بڑا ہے، تو اس سے ہمیشہ کیا ہے، انسان کو ادب سے پیش آنا چاہیے، عزت اور رسپیکٹ کرنا، ہے نا. ادب جو ہے ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمیں، بد تہذیبی ہمارا اسلام جو ہے ہمیں نہیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی رتبے میں ہم سے بڑا ہے اور چاہے ہم سے کتنا بھی وہ عمر میں چھوٹا ہو یا ہماری برابر کا ہی ہو، اس کا نام ہمیں نہیں لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت سارے صحابہ اکرام بڑے بھی تھے، ہے نا، ایج میں کیا تھا ڈفرینس تھا، بڑے بھی تھے. بہت سارے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے ہی تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیں گی لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ دوست تھے، ہے نا، اور برابر کے تھے، اس کے باوجود کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر انہوں نے نہیں پکارا، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ پیغمبر سے بے ادبی، ہے نا، ایک تو یا موسیٰ کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کے ایک نبی سے بے ادبی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ ناقدری، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہا، لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم تو روز روز ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہم سے نہیں کھایا جا رہا روز روز ایک کھانا، بور ہو گئے ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کر، ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، مزہ نہیں آ رہا. ایک تو یہ کہ اور مطلب یہ دیکھیے لن جہاں پر لگا ہوتا ہے نا، لن نہیں صرف اس کا معنی نہیں ہوتا کہ نہیں ہم صبر کریں گے، بلکہ ہرگز کا معنی آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں، ہے نا، ہرگز بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہم ایک کھانے پر صبر کریں گے، کہ مطلب اب یہ کام تو ہم سے ہوگا ہی نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے منہ سے یہ کہنا کہ ہم بہت بے صبرے ہیں، ہے نا، تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، کسی کا بہت بڑا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب گلٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو کہیں نا کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ہم کتنے بے صبرے لوگ ہیں، ہے نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ ہماری گلٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ اپنے گلٹ میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ ہم بے صبرے ہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک کھانا کھا کھا کر ہم پک گئے ہیں، ہے نا، اور روز روز ہم سے یہ کھانا نہیں کھا جا رہا، ہم بور ہو گئے ایک کھانا کھا کر، ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو، ٹھیک ہے، کہ زمین سے پیداوار نکالے ہمارے لیے، ہے نا. جو رب ہیرے موتی دے سکتا تھا، اس سے انہوں نے دال پیاز سبزی مانگ لی. یہ تھی اس قوم کی مینٹالٹی. صحابہ اکرام کی زبانوں سے کبھی آپ نے سنی یہ بات
وہ جنگ کے میدان میں گئے ہیں یا وہ کوئی سختی کا حساب کتاب چل رہا ہے، مکی دور چل رہا ہے، اور صحابہ کرام موسیٰ وہ سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سبزی دے دے، کھانے کو دے دے، پینے کو دے دے، ہے نا؟ کبھی ایسا آپ نے صحابہ کرام کے زبان سے نہیں سنا ہوگا، ٹھیک؟ تو یہ اس قوم کی مینٹلٹی تھی۔ اور آپ دیکھیں جو ان کی مینٹلٹی تھی نا، اس قوم کی جو فکر تھی، اس کے اندر کبھی مستقل مزاجی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز سے یہ بہت جلدی بور ہو جاتے تھے، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان ہر چیز سے بور ہوتا رہے، اس سے بور، اس سے بور، 2 دن یہ کیا اس سے بور ہو گیا، 2 دن وہ کیا اس سے بور ہو گیا، ہے نا؟ اس کی زندگی ٹھیک سے نہیں گزر سکتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے بور ہوا، اس چیز سے بور ہوا، نہ وہ عبادتیں ڈھنگ سے کرتا، ظاہر ہے مستقل مزاج انسان ہی عبادت کر سکتا ہے نا؟ مستقل مزاج انسان ہی رشتے سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کو وہ رشتے سے بھی بور ہو جائے گا، کہے گا بھائی ایک بیوی، بھائی اس سے تو میں بور ہو گیا، اب دوسری شادی کروں گا، ہے نا؟ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، ٹھیک؟ کتنی کر لے گا شادیاں؟ ابھی 4 ہی الاؤڈ ہے، 4 کے علاوہ تو الاؤڈ نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ بور ہو گیا تو پھر کہے گا چھوڑتا ہوں، اب میں ایک ایک کو چھوڑنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں، ایک کو چھوڑوں گا، ایک سے شادی کروں گا، کل کو وہ اپنی اولاد سے بھی بور ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ میں اس سے بور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ کھانا پینا بھی انسان کتنی ویرائٹی کھا سکتا ہے، کھانے پینے میں بھی انسان کتنی ویرائٹی، اب دیکھیں ہفتے میں ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، اگر بہت زیادہ کسی کے گھر ویرائٹی بنتی ہو تو مہینے میں تو وہ چیز ریپیٹ ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 بار ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان مستقل مزاج نہیں ہوتا، ہر چیز سے جلدی جلدی بور ہونے لگتا ہے، اس کی زندگی اچھے سے نہیں گزرتی، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ کیا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضیلت دے دے، کیا ان کے یہ کام ہونے چاہیے؟ وہ لوگ جن کو اللہ تمام کہہ دے کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی، کیا ان کے یہ کام ہوتے ہیں؟ وہ کھانے پینے کے پیچھے مرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہے نا؟ ہمیں یہ نہیں کھانا، یہ تو ہم بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں، ہمیں تو ویرائٹی چاہیے، ہمیں تو روز الگ ڈش چاہیے، ہمیں تو ایک دن میں بھی صبح میں کچھ کھانا ہوتا ہے، شام میں کچھ کھانا ہوتا ہے نا؟ اس طرح تو نہیں ہوتے نا جن کو اللہ تعالیٰ فضیلتیں دے دے جہانوں والوں پر، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے تو تمام عالم پر فضیلتیں دی تھی نا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی پاپولیشن میں سے کیا صرف انہیں اس لیے چنا تھا کہ یہ روز نئے کھانے کی ڈیمانڈ کرے، یا اللہ تعالیٰ سے یہ صرف کھانے پینے کی ہی ڈیمانڈ کرے، ٹھیک ہے؟ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تھا اور ان کو فرعون سے نجات دلوائی تھی کہ یہ جو ہے آ کر بس انہی میں لگے رہے؟ آج پانی نہیں ہے پینے کو، کل کھانا نہیں ہے، آج سایہ نہیں ہے نا؟ آج بیمار ہے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ تم کیا کرو، دین کا کلمہ، اللہ کا کلمہ بلند کرو، جاؤ اور تم جا کر بیت المقدس فتح کرو، تاکہ تم عزت پا سکو جو تمہارے ہاتھ سے عرصوں زمانے پہلے نکل چکی تھی، تم غلام بنے ہوئے تھے، ہے نا؟ تم جاؤ اور تم تمام دنیا کے لیے کیا بن جاؤ؟ ہدایت کے رہنما بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم بردار بن جاؤ، تورات کے کیا بن جاؤ؟ ریپرزینٹیٹیو بن جاؤ، تورات کو امپلیمنٹ کرنے والے بن جاؤ، دنیا تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائے، ہے نا؟ یہ امت مسلمہ تھی، اللہ کے دین کے نمائندے تھے، اور کس کام کے لیے کھڑے ہو کر انہوں نے رونے ڈالے ہوئے تھے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہے نا؟ جس کا اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لے اور اس کے چھوٹے چھوٹے رونے ڈالے وہ انسان، تو اس کو سوٹ کرتا ہے یہ سب کچھ کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، خود کہہ رہے ہیں کہ لن نصبر، ہم سے صبر نہیں ہو رہا، انتہائی بے صبر پن کی نشانی ہے کہ انسان خود ہی کو کہہ لے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو نہ ان میں قناعت تھی، نہ ان میں عاجزی تھی، نہ ہی ان میں کیا تھا؟ صبر تھا، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ صبر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو جو کھانے کو مل جائے تو الحمدللہ کہہ لے، ہے نا؟ جتنا جیسا مل گیا کھانے کو الحمدللہ، کھانے تو نہیں آئے ہیں ہم، کیا ہم اپنی زندگی یہاں پر کھانے کے لیے جیتے ہیں ہم لوگ؟
بتائیے. ویسے آج کل بہت سارے لوگ کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دیکھا جائے تو ان کا بس صبح اٹھ کر کچن ہے، بس صبح کا کھانا بنتا ہے، شام کا دوپہر کا کھانا بنتا ہے، بس شام کا کھانا بنتا ہے. پھر صبح ہوتی شام ہوتی نہیں ہے کہ اگلے دن کے کھانے کی فکر ہو جاتی ہے کل کیا بنے گا، ہے نا. ٹھیک. تو اب بتائیے کہ کیا یہ ایک مقصد والی زندگی ہے یا ایک بنا مقصد کی زندگی ہے؟ مقصد تو کچھ اور ہی تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے بنایا ہے؟ کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ بس تم دنیا میں جاؤ کھاؤ پیو اور جو ہے وہ صبح کرو اور شام کرو اور زندگی اپنی تمام کر دو. ہرگز بھی نہیں ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہاں تو ہم کچھ اور ہی کرنے آئے ہیں. ٹھیک. تو صبر کیا ہے کہ جو انسان کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے، ہے نا، جو انسان کو ایزیلی اس کے سامنے آ جائے تو اللہ کا نام لے کر اس پر شکر بھیج کر جو ہے انسان کھا لے اور بے صبرا نہیں بنے. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر کسی نے غور نہیں کیا، یہاں پر جو طعام واحد کی بات ہوئی ہے کہ ایک ہی کھانا، کھانے تو ان کے پاس دو تھے نا، من تھا اور سلوا تھا. ہوں. ہم بھی ایک وقت بناتے ہیں، دو ٹائم چلاتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹائم بناتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا نکال کر فریز کر دیتے ہیں فریز کرتے چلے آتے ہیں اور ایک دن ہم کھانا ہی نہیں بناتے ہیں، پھر اسی کو کھا لیتے ہیں. ہاں بھائی یہ تو کرنا پڑتا ہے ہم، کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے. تھوڑی ہے کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی فیملی ہے ہماری، کوئی ہے نہیں، تو اس وجہ سے بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. خیر جن کی بڑی فیملی ہے ان کو تو دو ٹائم بنانا ہی پڑ جاتا ہے، اور ایک ڈش سے کام نہیں ہوتا، دو ہی ڈش بنانی پڑتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر ایک کھانے کی بات کیوں کی گئی. ان کو تو دو کھانے مل رہے تھے، من بھی مل رہا تھا، سلوا بھی مل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جی اسما نے صحیح جواب دیا تھا. من جو تھا وہ ابھی آئی آواز. ہاں ایک دم جا رہے آ رہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو میں آپ کو بتائی تھی من کے بارے میں، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ من جو تھی وہ پینے کی چیز تھی، ہے نا. تو پینے کی چیز کھانے میں نہیں آ رہی ہے، طعام میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے جو ہے صرف سلوا. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک کھانا نہیں بلکہ ایک وقت کا کھانا بھی مراد ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ایک وقت کا کھانا. ٹھیک ہے. ایک وقت کا کھانا. جیسے ہم کہیں نا کہ آج دوپہر کھانے میں کیا ہے نا. یا پھر ہم دعوت کھانے پر گئے ہیں کہیں پہ، ہے نا. اور یہاں آپ جیسے کھانے پہ سے مراد ایک نہیں بلکہ وہاں جتنی ڈشز ہیں ساری مراد ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری آج دعوت ہے کھانے کی. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ایک کھانے کی دعوت ہے، بس ایک ہی چیز کھلائی جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اگر 6-7 ڈشز ہے تو آپ سے یہ کہا جائے گا کہ بس ایک کھانا آپ کھانے پر آئے ہو، ایک کھانا نہیں نا. تو جتنی بھی ڈشز ہوتی ہیں ساری مراد ہوتی ہیں. تو یہاں سے ایک کھانا مراد ہے. تو روز یہ ایک کھا رہے تھے تو ایک ہی جیسا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ بہت سارے مراد اس سے ہو سکتے ہیں. پھر سے سن لیجیے کہ سلوا کھانے کی یعنی کہ جو چیو کی جاتی ہے دانتوں سے، وہ کھانے کی سلوا ہی چیز تھی. ٹھیک ہے. وہ من جو تھا وہ یا تو ڈیزرٹ تھا یا مشروب تھا، ہے نا، شربت تھا. تو صرف سلوا یہاں سے مراد ہو سکتا ہے. پھر یا ایک وقت کا کھانا مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت کا کھانا مراد ہو سکتا ہے، یا پھر ایک ہی جیسا کھانا مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا تو بس ایک کھانا یعنی سلوا مراد ہو سکتا ہے، یا ایک وقت کا کھانا مراد ہو سکتا ہے، یا ایک ہی جیسا کھانا کہ روز ہم ایک ہی جیسا کھانا کھا رہے ہیں، روز ہم ایک ہی جیسا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، انسان کی جو فطرت ہے نا اس میں ہی چینج ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انسان کی جو اللہ تعالی نے فطرت رکھی ہے نا اس میں وہ چینج مانگتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سی چیزوں سے انسان کیا ہے اکتا جاتا ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے معاملے میں آج بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنی بیوی کتنی بار چینج کرے گا، چلیے چھوڑیے، بیوی تو آ بھی جاتی ہے نا، مر گئی تو آ گئی، چھوڑ دیا تو آ گئی، یا چار اللہ نے اجازت دے دی تو آ گئی، بیوی کے لیے شوہر تو ایک ہی رہتا ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ چھوڑیے یہ مسئلے، ان میں انسان چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ماں باپ چینج کر سکتا ہے انسان اپنے، ہوں اولادیں بدل کر لا سکتا ہے؟ پڑوسی کے بچے اچھے لگ رہے ہیں، اپنے دے کر آتی ہوں، میں بور ہو گئی ان سے، اب پڑوسی کی پالوں گی، ایسے کر سکتا ہے انسان؟ ہوں لاؤ چلو دوستوں سے یا بہنوں سے ایکسچینج کر لیں، بہن تم ہمارے بچے رکھ لو، ہم تمہارے بچے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ تو نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چینج کر سکتا۔ اب دیکھیں کھانے پینے میں کتنی زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ویرائٹیز رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پتہ ہی نہیں کیا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، اور اس کھانے کے چکر میں ایسے انوویشنز کر رکھے ہیں الٹے سیدھے، پتہ نہیں کیا چاکلیٹ میگی اور انڈا میگی اور پتہ ہی نہیں کیا کیا تماشا کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب بالکل بھر کے رکھا ہوا ہے، اتنی گندگی مچا رکھی ہے آئس کریم کے نام پر بھی آپ دیکھیں گی تو مطلب بس اب گھن آنے لگی ہے ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کو ہر چیز میں انوویشن چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز پہ نیا پن نہیں ہے نا، بور ہو گئے ہم اس کو کھاتے کھاتے، اب اس میں کچھ اور ایڈ کرو، کچھ اور ایڈ کرو، ایڈ ہوتے ہوتے اس کو پتہ ہی نہیں کیا بنا کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑا مسئلہ اس بات کو انسان کو نہیں بنانا چاہیے کہ ہر چیز چینج مانگے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ جو اکتاہٹ انسان کی ہے نا، کہ ایک ہی چیزوں سے، ایک جیسی چیزوں سے اکتاتا ہے انسان، یہ اکتاہٹ بس جنت میں ہی جا کر انسان کی ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ جینڈر چینج کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا؟ حد ہو گئی، یہ جینڈر چینج کر رہے ہیں، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ میل جو ہے وہ عورت مرد بن جاتی ہے یا مرد عورت بن جاتا ہے، بلکہ وہ کتا بلی جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ میں چیر ہوں، ہاں ٹھیک ہے آپ چیر بن جائیے، آپ چڑیا ہے، اپنے آپ کو لگتا ہے آپ کو کہ میں چڑیا ہوں تو آپ چڑیا بن جائیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سین چل رہا ہے، اے ٹو زیڈ جتنے الفابیٹ ہے نا، اس سے کئی زیادہ جینڈرز آج 150 ابھی تک کا ریکارڈ دکھا رہا ہے، 150 کا، کہ 150 جینڈرز ڈسکور ہو چکی ہیں، جو جس کو لگتا ہے نا کہ میرے اندر یہ آ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وہی سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اب پوری کھلی چھوٹ ہے، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چینج جو ہوتا ہے نا، یہ چینج جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہوں پر چینج نہیں کر سکتا انسان اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں کہ یہ اکتاہٹ ہوگی جو انسان کی دنیا سے ہو جاتی ہے، انسان اکتانے لگتا ہے ہر چیز سے جلدی جلدی، یہ ان شاء اللہ تعالی جنت میں ہی جا کر ختم ہوگی۔ اسی لیے انسان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر اپنے عمل اچھے کر لو، تاکہ تم کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جاؤ تو تمہیں ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا کر دے، ایسی جنتوں کا تمہیں وارث بنا دے جہاں پر یہ جو دنیا میں تمہیں جھیلنا پڑتا ہے وہ جھیلنا نہیں پڑے، وہاں پہ کھانے کی بھی ویرائٹیز ہوں گی، یا اگر آپ ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں تو ہر بائٹ میں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا، ہے نا؟ پھر کیسے اکتاہٹ ہو سکتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کہ وہیں پر جو ہے آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، آگے بات سمجھ میں؟ اور ایسی ایسی نعمتیں، جی ہاں بالکل، جو بالکل بھی ختم نہیں ہوں گی، اور نہ ہی کیا ہے ان کو، آپ کو ایسا لگے گا کہ سیم چیز ہم نے، جیسا ہوتا ہے نا، ارے یہ سیم چیز تو ہم نے کھائی تھی، ہے نا؟ ایسا کچھ بھی آپ کو وہاں پر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ وہیں جا کر ختم ہوگی۔ تو ضروری ہے انسان کیا کرے، اپنی زندگی کا مقصد کیا کرے، آخرت کی کامیابی کو بنا لے، نہ کہ کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، ہے نا؟ کہ بس ایک کپڑے سے دل بھر گیا تو بس ہم مہینے کے 4 5 جوڑی بنانے ہی بنانے ہیں، ہے نا؟ تو ان چیزوں سے جو ہے پرے نکل کر انسان اتنا کام کر لے کہ جتنا اس کے لیے ضروری ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی جینے کے لیے، باقی سارا اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا کہ جتنا ظاہر ہے انسان روز نئی ڈش کھائے گا تو اس حساب سے کام بھی تو اتنا ہی کرنا پڑے گا نا، ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں اگر انسان کپڑوں کے بارے میں کریزی ہے
تو کپڑوں کے لیے بھی پھر کیا ہے، پیسہ بھی کمانا پڑے گا انسان کو، بازار بھی جانا پڑے گا، محنت وہاں پہ بھی کرنی پڑے گی. پھر ایسا نہیں ہے کہ کپڑے لا کر انسان پھینک پھاک دے، بلکہ بڑی محنت سے سجا سجا کے رکھنے پڑتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. سارا ٹائم تو اسی میں چلا گیا. ٹھیک ہے، سارا وقت انسان کا اسی میں چلا گیا. تو وہ جس مقصد سے اللہ نے بھیجا ہے نا، وہ مقصد بھی پورے نہیں ہوتے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ اس چیز میں یہ بنی اسرائیل وہ بھول بیٹھے تھے کہ جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ جہاں ملتی تھی، وہ جگہ کیسی تھی جہاں سے ان کو نجات ملی، جان بچا کر وہ وہاں سے نکل آئے، پھر وہی جگہ ان کو یاد آنے لگی. ہے نا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کھائی ہوں گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک سے ہی ان کے من میں خیال آیا کہ چلو کوئی سبزی بھی کچھ ہوتی ہوگی، ککڑی اور گیہوں بھی کچھ ہوتا ہوگا، مسور کی دال. یہ سب کچھ وہاں پر ان کو اویلیبل تھا، یعنی کہ جہاں سے یہ فرعون کے جنگل سے چھٹ کر آئے تھے، یہ وہاں پر یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. کچھ نہ کچھ تو کھا رہے ہوتے ہوں گے نا وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزوں کے ٹیسٹ ان کو پتا تھے. اب ان کا دل چاہنے لگا کہ بھائی وہ چیزیں ہمیں پھر سے مل جائے. لیکن ان چیزوں کے مانگنے میں یہ وہ بھول گئے کہ یہ نکلے یہ چیزیں جہاں اویلیبل تھی وہ جگہ کیسی تھی، ہمیں وہاں پر کیا عزت مل رکھی تھی. کچھ بھی نہیں. ہے نا؟ کیا کوئی عزت ملی ہوئی تھی؟ نہیں، کچھ نہیں. غلام بنے ہوئے تھے. ہے نا؟ بالکل پیسے جا رہے تھے چکی میں. اور کوئی ان کی اپنی لائف نہیں تھی، کوئی عزت کوئی ریسپیکٹ ان کو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو عزت عطا فرمائی، اتنا بڑا ان کے اوپر انعام فرمایا. اس کے باوجود ان کا آپ دیکھیں حساب کتاب کہ ان کو وہی وہ جگہ یاد آنے لگی پھر سے. ٹھیک. اور پھر آپ یہاں پر دیکھیں کہ خود نہیں کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دعا کرو اپنے رب سے. ہے نا؟ تم دعا کرو. ہے نا؟ خود دعا مانگتے تو ان کی عزت جا رہی تھی. یہی انسان دکھا رہا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی کہیں سے بھی عزت نہیں گھٹتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہاں پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کی اس چیز کو غلط ثابت یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ خود دعا ان کو کرنی چاہیے تھی، اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں اپنے رب سے. ہے نا؟ جیسے ان کا رب تو ہے ہی نہیں. ہے نا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو سبھی کا رب ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کا رب ہے نا. قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتی ہوں تمام لوگوں کے تمام انسانوں کے رب سے. اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود رب کا اپنے رب سے مانگیے. ہے نا؟ اور پھر خود نہیں مانگ رہے. تو اب دیکھیے یہ چیز ان کی جو اس طرح سے تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی سے دعا کروانا غلط بات ہے؟ ہم؟ کیا اگر ہم کسی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دعا کریے گا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ صحابہ اکرام بھی تو کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. نہیں ہے غلط، تو پھر ان کو کیوں اتنا زیادہ ٹوکا جا رہا ہے اس بات پر؟ ہم؟ دیکھیے دعا کروانا ہرگز بھی غلط بات نہیں ہے، لیکن خود تو کچھ نہیں کرنا. ہے نا؟ خود تو کچھ نہیں کرنا، نہ اپنے رب کو پکارنا، نہ اس سے دعا کرنا، نہ اس کی عبادت کرنا. بس دوسروں سے کہتے رہنا کہ تو کر دے میرے لیے دعا، تو کر دے میرے لیے دعا، تو کر دے میرے لیے دعا. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مسئلہ، آپ کی مشکل، آپ کی آزمائش، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت آپ پہلے کریں اپنے لیے خود دعا. ہے نا؟ جب آپ خود اپنے لیے مانگنے میں سیریس نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسرا کیسے اور کس طرف سے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے پھر. آگئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو منع کرتے ہیں، جیسے لوگ سپارے بانٹ دیتے ہیں کہ تم پڑھ دو تم پڑھ دو، خود نہیں پڑھیں گے. ہے نا؟ خود روتے دھوتے رہیں گے کہ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، ہماری حالت نہیں ہے. دوسروں سے پڑھوائیں گے. کیا دوسرا جب آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں دوسرا کیا اس دل سے پڑھ دے گا آپ کے لیے؟ ہم؟ ہرگز بھی نہیں پڑے گا. ہے نا؟ جو دکھ آپ کو آپ کے والد کا یا آپ کی ماں کا یا آپ کے بھائی بہن کے جانے کا ہوتا ہے، کیا وہ ایسا دکھ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ جو کہ آپ کا صرف ایک رشتہ دار ہے جس کو اتنی زیادہ کوئی پڑی نہیں ہے. ہے نا؟ یا پھر کوئی آپ کے محلے کا ہے جو بس آپ کے غم میں شریک ہونے آ گیا ہے. نہیں. ہے نا؟
بس ایک فارمیلٹی بھی بس اوپری دل سے نبھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی وہ سپارے بند کر کے رکھ کر چلے جاتے ہیں، انسان بخش دیتا ہے. آپ بتائیے مردے کو یہ اس کا ثواب پہنچ رہا ہے یا اس کا گناہ پہنچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ جو ہے وہ کسی سے دعا کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے کہ بندہ پہلے مجھ سے خود مانگے، ہے نا. غلط نہیں ہے کسی سے دعا کو کہنا، کہہ سکتا ہے انسان کے انسان الگ الگ انسان کی تاثیر ہوتی ہے نا، کہ کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی کی جلدی ہو جاتی ہے قبول، کسی کی دیر سے ہو جاتی ہے. تو انسان کہہ دے، ہے نا، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی مشکل اپنی پریشانی کے لیے کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کا کسی سے ذکر کرنا بھی کیا ہوتا ہے، غلط ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان نہیں کر پاتا اس کا ذکر، اب وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ اس بیچارے کو کیا پتا کیا آپ کی پریشانی ہے، کیا آپ کا مسئلہ ہے نا. یا تو اس کو مسئلہ بتاؤ پھر پورا کہ یہ مسئلہ ہے، اور نہیں بتا رہے تو پھر وہ کیا دعا مانگے گا آپ کے لیے جو آپ اپنے مسئلے کے لیے دعا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو خود سب سے پہلے مانگنی ہے، پھر دوسروں سے کہنا ہے. اب یہاں دیکھیے یہ نہ تو رب کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، ہے نا، رب بنا ہمارے رب سے آپ دعا کر دیجئے، یا نہ خود مانگ رہے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جا اپنے رب سے ذرا کہہ دینا یہ بات، ہے نا. یہ ایسا ہی ہوا نا، جیسے آپ دیکھیں کہ گھر میں ایک باپ ہے نا، وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی کہ کوئی باپ کسی سے اتنی محبت کرتا ہی نہیں ہوگا، اتنی محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی ہمارے ڈیڈی جو ہے وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، جو ہم مانگیں گے نا ہمیں وہ اویلیبل کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے انکل کے پاس جاتا ہے اور اپنے انکل سے کہتا ہے انکل ذرا ہمارے ڈیڈی سے یہ بات کہہ دینا، ہمیں یہ دلا دے. اب مجھے بتائیے کہ اس کے باپ کو کیا اچھا لگے گا؟ ہوں کیا اس کے ڈیڈی کو یہ بات اچھی لگے گی؟ ہرگز بھی نہیں. بہت برا فیل ہوگا نا. اس کا باپ تو یہ کہے گا نا کہ بتاؤ میں نے تمہارے لیے کیا کمی ایسی چھوڑی، جب تم نے کچھ مانگا میں نے تمہیں عطا کیا، ہے نا، جو تم نے چاہا وہ لا کر دے دیا، تمہیں بن مانگے بھی تمہیں کیا ہے ہر چیز اویلیبل کری. اور تم نے مجھ سے مانگنے کے بجائے انکل سے جا کے کہہ دیا. انکل کو کیا لگے گا کہ شاید یہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے ہوں گے جو بچوں نے آ کر مجھ سے کہا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ برا لگے گا، ہے نا، ڈیفینیٹلی برا لگے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کتنا برا لگتا ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن کو بیچ میں لے کر آئے، ہے نا. جب ایسے معاملوں میں چاہے آپ دیکھیں کہ بیوی ہو اپنے شوہر سے نہیں، شوہر بہت پیار کرتا ہو محبت کرتا ہو، اپنے شوہر سے کہنے کی بجائے جا کر اپنی ممی سے کہہ دیتی ہے کہ جاؤ ممی ذرا تم کہہ دینا اس بات کو. ٹھیک ہے. تو اس شوہر کو بھی برا لگتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس باتوں پر. تو ٹھیک ہے کہ تم نے ان سے کیوں کہا، مجھ سے ڈائریکٹ کہہ لیتی. ارے بس سمجھ میں. تو آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی کہنے سے پہلے خود اپنے رب کو پکارنا چاہیے، کیونکہ دل کو جو لگی ہے آپ کے نا، تو جس تڑپ اور عاجزی سے آپ دعا کریں گی کوئی اور آپ کے لیے ہرگز بھی نہیں کر سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کے اب مان لیجیے آپ کے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، بہت تیز کا درد ہو رہا ہے نا، آپ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو جو دعا آپ کریں گی اس میں زیادہ شدت ہوگی نا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ کوئی وہ دعا آپ کے لیے دوسرا کرے. ٹھیک. تو اس میں اتنی زیادہ شدت نہیں ہوگی. اچھا، یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کیسا تھا، ہے نا. یہ ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے انسان کے اندر؟ کسی کو اپنا نہیں سمجھتا انسان، یہ ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے؟ جب اس کا کنیکشن جو ہے سامنے والے بندے سے اچھا نہیں رہتا، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اپنائیت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اب دیکھیے ہم بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے ان سے ہمارا اتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے کہ ہم بے کھٹک جا کر ان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی مانگ لیتے ہیں، ان کے گھر سے کچھ بھی اٹھا کر لے آتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا ظاہر کر رہی ہوتی کہ آپ کا اور ان کا کنیکشن، ان کا بانڈ اور آپ کا بانڈ بہت مضبوطی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ کچھ بھی ہنسی مذاق کر لیتی ہیں، آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ہوں گے نا آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ آپ بہت فری رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنائیت والا حساب کتاب، چاہے وہ غیر بھی ہو اور آپ کی فرینڈ ہو یا جو بھی ہو،
آپ کے ریلیٹیو میں جو ہوں، آپ کے رشتے داروں میں جو ہوں، جن سے آپ بہت فرینڈلی رہتی ہیں، تو ان کے گھر سے آپ کچھ بھی اٹھا کر لے آئیں گی، ہے نا، اور جو ہے وہ آپ ان سے کچھ بھی کہہ دیں گی، کوئی بھی مذاق کر لیں گی، تو وہ لوگ برا نہیں مانتے، ٹھیک، اور پھر آپ ان سے کچھ بھی مانگ لیں گی، پھر یا پھر وہ آپ سے کچھ بھی مانگ لے، ٹھیک، تو برائی والی بات کوئی بھی نہیں آتی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ چیز اپنائیت شو کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو کیا کر رہے ہیں، پزیس کر رہے ہیں، آپ کسی کو اپنا سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب تو سب کا ہی ہے، لیکن کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگو، خود کیوں نہیں کرتے، ہے نا. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی وہ بانڈنگ نہیں تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت سارے لوگوں کو ہم میری بہن کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، میری بہن میری بہن میری بہن، وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ان سے اپنائیت والا رشتہ ہو جاتا ہے نا، اپنائیت کا بانڈ، ہمارا ایک کنیکشن اچھا والا ان سے جڑ جاتا ہے. اور وہیں اپنی بہن کو بھی لوگ کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کی بہن ہے، کہاں سے آ گئی کس نے میری بہن اس کو بنا دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے اپنائیت، وہ بانڈنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہتا ہے انسان کہ پتہ نہیں کس کی بہن ہے نا. تو پھر جیسے اپنی اولاد سے کر دیتے ہیں نا ہم لوگ، جیسے کہ بہت غصے میں کوئی کہ پتہ نہیں بھائی کس کی اولادیں ہیں یہ، میری تو نہیں لگتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، رب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، ہے نا. جیسے ہمارا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، اور یہ تو بس موسیٰ علیہ السلام کے رب ہے نا. تو آپ دیکھیں جس کو خود دعا مانگنی نہ آئے اور وہ دوسروں سے منگوائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہوا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی، کبھی اس نے اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے ہی نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو خود دعا نہیں کرے اور جو دوسروں سے کہے اور دوسروں سے منگوائے، اپنے اللہ سے ذرا کہہ دینا. دیکھیں آپ لوگوں نے ایسے لوگ، اپنے اللہ سے کہہ دینا ذرا، اچھا دعا مانگ رہی ہو، اپنے اللہ سے ذرا ہمارے لیے بھی کر لینا دعا، ہے نا. وہ پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں، جن کو کبھی اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، جن کو کبھی عبادت کرنے کی توفیق نہیں دی، اللہ اللہ اکبر کسی کو، وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کی. تو ایسے تبھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جن کو کبھی اللہ تعالیٰ اپنا لگتا ہی نہیں ہے نا. جن کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں سنے گا بھی یا نہیں سنے گا، ہے نا. جن کا یہ کنیکشن ہوتا ہے وہی دوسروں سے کہتے ہیں، وہی خود کچھ بھی نہیں کرتے. بس کوئی دعا کر دے تو پیچھے سے آمین تو ہم کہہ دیتے ہیں، بس یہی ہمیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے نہیں آتا اپنے رب سے بات کرنا تو پھر سیکھیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے باتیں نہیں آتی، تم کر لو میرے بدلے کی میری ممی سے بات، تم کر لو میرے پاپا سے بات. کوئی کہتا ہے؟ بتائیے، کوئی اپنے ماں باپ سے ایسے کہتا ہے کہ ہم سے تو نہیں آتی ان سے بات کرنا، کوئی اور ہی کر لے ہمارے بدلے کی بات ان سے؟ کوئی بھی نہیں کہتا نا. کیوں؟ کیونکہ بہت کلوزڈ تعلق ہوتا ہے، بہت مضبوط کنیکشن ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان کا. تو سوچئے کہ وہ اللہ جو ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر انسان سے محبت کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت پر بن مانگے جو ہے عطا کرنے والا ہے، تو کچھ چیزیں خود سے اگر آپ مانگ لیں گے تو کیا عزت گھٹ رہی ہے اس میں؟ وہ رب جو آپ کو بنا مانگے آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اگر ہم اس سے کچھ مانگ لیں گے تو اس میں کیا عزت گھٹ رہی ہے؟ اور جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہو اور جس سے ہمارا تعلق کب سے ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بتائیے، کب سے ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق؟ آج سے یا کل سے یا اس دن سے نہیں ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے، جس دن ہم اس دنیا میں آئے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو نکالا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پھر بات کی تھی کہ کون تمہارا رب ہے بتاؤ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو ہمارے رب ہیں، ہے نا. اس دن سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، اس دن سے ہماری اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے. آواز میری آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے، ماں باپ بھی بعد میں بنتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ماں باپ بھی بعد میں ہمارے بنے ہیں، سب سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرف سے ہم سے بات نہیں کرنا آتی ہے نا، دوسروں سے کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پرایا بنا دیتے ہیں ہم، ہے نا؟ آگئی بات سمجھ میں؟ اتنی دوریاں، اتنے ڈسٹینس اللہ تعالیٰ سے کرنا، اجنبیوں والا معاملہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا، کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہوگا؟ ورنہ تو آپ دیکھیں جن کو ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہمارا بانڈ بہت اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے کہ بس جائے ہی نہیں ہے، آج تو بیٹھ ہی رہے، رک جائے، پوری پوری رات انسان اپنے کزن سے، ہے نا، دیکھیں نا اپنے فرینڈ سے، اپنے کزن سے، یا پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے، جو بھی جس سے بھی اس کی باتیں کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، پوری پوری رات انسان باتیں کرتا رہتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اپنے کام تک چھوڑ کے بیٹھا رہتا ہے، نہیں بات کر لیں گے پہلے بھائی ان سے، ٹھیک ہے بہت دنوں میں فون کرا ہے، ابھی تو لمبی بات چلے گی ہماری، ہے نا؟ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی دیر تک بات نہیں کر سکتے؟ وہ تو اس سے تو ہمارا بہت محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہے نا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے بتائیے؟ اتنی لمبی لمبی باتیں، کیونکہ وہ ہمارے پیارے ہی ہوتے ہیں نا، ان سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، یہی کہتے ہیں نا، ہاں دیکھو تو ذرا 1 گھنٹہ ہم نے بات کر لی، ہمیں ٹائم ہی نہیں پتا چلا کہاں گیا، ہے نا؟ اور وہی آپ کو کسی اجنبی کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے، یا کسی ایسے انسان سے بات کرنی پڑ جائے جس کو آپ کا زیادہ اچھا آپ کا اس سے بانڈ نہیں ہے، تو 1 گھنٹہ بھی ایسا لگے گا، 1 گھنٹہ کیا آپ کو آدھا گھنٹہ بھی ایسا لگے گا جیسے پہاڑ کاٹنا مشکل ہے نا، جیسے پہاڑ ہو گیا، یہ کاٹنا ہی مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بھی اجنبی ہو گئے ہیں تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے 2 منٹ بھی بات کرنے ہمیں مشکل لگتی ہے، 2 منٹ جا نماز پہ بیٹھ کر ہمارے اپنے ہاتھ اٹھانے اللہ تعالیٰ پہلے میں اور بعد میں اور، تو اگر مشکل لگتے ہیں تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اجنبی کر دیا ہے، اور ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر بنانے کی، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا رب، ہمارا رب، میرا اللہ، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا آقا، میرا مولا، ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایسی ہماری باتیں ہونی چاہیے، کسی کو بتانا نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو، اللہ تعالیٰ سے کیا کہو، بس کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، وقت گزرتا جا رہا ہے یہ نہ سوچو، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کتنی دیر سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، ہمیں کتنا ہمارا وقت گزر گیا، ہماری باتیں ہی ختم نہ ہو، دعا مانگنے میں ہمیں کبھی تھکان محسوس نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لوور پہن لو، ٹی شرٹ پہن لو، اور ٹنگی تو ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسا بانڈ بنانا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آیتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اتری ہیں آیتیں، بتائیں؟ بنی اسرائیل تو پڑھتے ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں بنی اسرائیل؟ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ آیتیں ہمارے لیے اتری ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ربو کا والا بانڈ نہیں بنانا ہے نا، تم اپنے اللہ سے بات کر لو، تم اپنے رب سے ہمارے لیے بات کر لو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ تو نیک ہیں، آپ کا تو بڑا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رابطہ ہے، آپ کی تو اللہ تعالیٰ بڑی سنتا ہے، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، بلکہ رب بھی کہو کہ میرا رب، اور پورے مان سے کہو اللہ تعالیٰ کو کہ میرا رب، ہے نا؟ وہ میرا رب پہلے ہے اور آپ کا بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پرایا مت کرو نا، اس کو، ورنہ دوریاں کیا ہو جاتی ہیں، ہم دیکھیں ہم اگر کسی کو جان بوجھ کر اجنبی کرنے لگتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگنور ہی کر دیتے ہیں نا، دیکھ کر اگنور کرنے لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم اس سے ملتے ہیں نا، ٹھیک، ہم خود سب سے پہلے اس کو اگنور کر رہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے؟ اچھا، مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا، ایسی ہو گئی جیسے نوٹس ہی نہیں کیا، ایسے دیکھ کر ایسے گزری ہیں جیسے ان کو، جیسے میں یہاں پر ہوئی نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے اگلی جگہ جہاں ملنا ہوا ویسے ہم نے ان سے منہ پھیر لیا، آ رہی بات سمجھ میں؟
تو انسان جب کسی کو اجنبی کر دیتا ہے تو پھر اس کا یہی ہو جاتا ہے نا کہ انسان پھر آپ اجنبی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کیوں؟ پھر آپ کی طرف دیکھے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ اور یہ نہیں انسان اس چکر میں نہیں پڑے جیسے کہ امت کو پھنسایا جاتا ہے اس چکر میں، ہائے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے بد ہیں، ہم تو یہ گناہ وہ گناہ. تو نیک اور بد اور گناہ گار اور نیکوکار کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کتنے بھی گناہ گار ہوں، کتنے بھی گناہ زمین آسمان کے بھر لیے ہوں، پھر بھی وہ ربی ہے، وہ میرا رب ہے. ہاں میں غلط ہو گئی تو کیا ہوا، وہ تو رب ہے اور ہمیشہ ہی کیا ہے، رہے گا. ٹھیک ہے، میرا کیوں؟ تو تمام انسانیت کا رب ہے. انسانیت تو کفر بھی کر رہی ہے، انسانیت تو شرک بھی کر رہی ہے، الحمدللہ میں تو نہیں کر رہی. ہاں مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں تو وہ میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے گا، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے ربی ربی ربی. تو آپ دیکھیں گی جو قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ ربی یا ربنا سے ہی ہے. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ قرآن کی دعائیں ہی آپ کو بہت زیادہ اللہم سے بہت کم ملیں گی. ٹھیک ہے، اللہم آپ کو زیادہ تر سنت میں ملیں گی دعائیں اللہم سے. لیکن آپ قرآن کی اگر دیکھیں، قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں انبیاء کرام کی اور جو ہے ویسے ہی کوئی اگر دعا آئی ہے مومنوں کی، تو وہاں پر آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ربی میرا رب اور ربنا ہمارا رب اس طرح سے جو ہے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. دعا مانگنے میں کے بھی کیا ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمیں آداب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اچھا مانگا کیا انہوں نے؟ بقلیہا، ہے نا، ککڑی مانگی، اور قصہ یہاں گندم مانگی، سبزی مانگی، سوری بقلیہا سبزی مانگی، قصہ یہاں اور ککڑی مانگی، اور فوم گیہوں مانگا. گیہوں تو یہ پہلے سے بھی مانگ رہے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ گیہوں تو یہ پہلے بھی ہن تتن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ وفوم ہے نا، گیہوں مانگا. پھر ادس مسور کی دال مانگی ہے نا، اور بسل یعنی کہ پیاز مانگی. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلی کہ زمین سے یہ بھی چیزیں نکلتی ہیں. کیسے، کس نے بتایا ان کو؟ ہوں، کس نے ان کو بتایا؟ جی یہ مصر میں کھا کر آئے تھے. ٹھیک ہے، مصر میں جہاں پر تھے تو یہ سب جو ہے یہاں کھاتے رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے ان کو من اور سلوا ہی مل رہا تھا، بلکہ اس میدان میں ان کو ملا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہی وہ یہ سب سبزیاں اور یہ پیاز اور یہ دال وغیرہ کے بارے میں جانتے تھے. آگے بات سمجھ میں؟ اچھا یہ مفہوم کا لیسن پوچھیں گے؟ ہاں میں ان شاء اللہ تعالی آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ ان کے میننگس. ٹھیک ہے، بقل کے، قصہ کے، اور پھوم کے، اور ادس اور اس کے بسل کے. ٹھیک ہے، بہت سارے میننگس جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تفسیروں میں ان کے الگ الگ. ٹھیک ہے، تو بقل کا دیکھ لیجئے جو سبزی جس کا وہ کیا گیا ہے ترجمہ. تو بقل اس ویجیٹیشن کو کہتے ہیں جو اسٹیم لیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بقل اس سبزی کو کہتے ہیں جو اسٹیم لیس ہوتی ہے. جیسے آلو ہوتا ہے نا، سویٹ پوٹیٹو ہوتے ہیں، رتالو ہوتا ہے، آلو ہوتا ہے، عربی جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی سبزیاں جو اسٹیم لیس ہوتی ہیں ان کو جو ہے بقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قصہ ایسی سبزیوں کو کہتے ہیں جو را کھائی جاتی ہیں. یہاں پر ککڑی کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ کھیرا ککڑی وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ بھی را کھائی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو قصہ ایسی ویجیٹیشن کو کہتے ہیں یا ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو را کھائی جاتی ہیں، کچی کھائی جاتی ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ را یعنی کچی. ٹھیک ہے، کچی کھاتے ہیں ویجیٹیبلس، نہیں کھاتے ہیں؟ کھیرا، ٹماٹر، ککڑی، ہے نا، اور گاجر، مولی، بہت ساری چیزیں را کھائی جاتی ہیں، ہے نا. گوبھی بھی شاید وہ والی جو ہوتی ہے بروکلی وغیرہ ہے نا، وہ بھی را کھائی جاتی ہے. اور بہت سارے پتے وہ جو ہوتے ہیں، ہاں بیٹ روٹ. ٹھیک ہے، اور وہ پتے بھی ہوتے ہیں نا جیسے اس کے کیا ہوتے ہیں وہ
ارے سیلریز وغیرہ ہے نا، لیٹیوس سیلریز وغیرہ یہ سب چیزیں پتہ نہیں کیا 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 اوٹ بلاؤ سب آ گیا ہے مارکیٹ میں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم سے نہیں کہا کیبج، ٹھیک ہے کیبج وغیرہ تو یہ جو چیزیں را کھائی جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں قصہ ایہا میں، ٹھیک ہے، بقلیہا و قصہ ایہا۔ اب یہ فوم، عدس اور بصل، اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کل سمجھیں گے، اور وہ سوری فرائیڈے، کل تو ہماری وہ ہوتی ہے شام بشرا کی، اور فرائیڈے کی کوئی بھی کلاس مس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا اگلا جو اس آیت کا جملہ ہے کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو ہے وہ بدل دیتے ہو ادنا اعلیٰ کو ادنا سے، ٹھیک ہے، خیر کو ادنا سے بدل دیتے ہو۔ تو ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں ایکسچینج کر رہے ہیں، ادنا لیتے ہیں اور خیر کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس مس مت کریے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ بہت دنوں کے بعد کلاس میں آئے ہیں، صفت اور کون آئی ہے، عمرہ آئی ہے، اور کون آیا ہے کلاس میں بہت دنوں کے بعد؟ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے استقامت عطا فرمائے، صبر کے ساتھ جمائے رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، اور ہم تمام کو، ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان دعاؤں کی، تو ہم اپنے لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ جو ہے جمائے رکھے، مجھے بھی جمائے رکھے اور آپ لوگوں کو بھی جمائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لیفٹ وہ صفت آپ کی ممی بھی نہیں آ رہی ہیں، بہت ریگولر اسٹوڈنٹ تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور پتہ نہیں کیا ہوا بیچ میں، کیا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح سے ہیں؟ میری ممی کے وہاں پہ بالکل بھی نیٹ ورک نہیں آتے ہیں باجی، بالکل بھی، جی آپ بتا مطلب رہے کال ہیں بھی نہیں ہو پاتی ہے،